السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہاں یو کے میں جو ہے صبح طلوع ہو رہی ہے۔ طلوع آفتاب کا منظر ابھی ویسے پوری طرح شروع نہیں ہوا، اور لیکن بہرحال تھوڑی دیر میں صبح ہو جائے گی۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں سینٹ کے الیکشن کو لے کر۔ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا اور حسب معمول ہر کوئی جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گیا ہے۔ تو جناب یہ جو ٹرک کی بتی ہے یہ بڑی ظالم ہے پاکستان میں، خاص طور سے آج 2 مارچ تو ہو گئی ہے اور پرسوں جو ہے وہ الیکشن ہے۔ اس الیکشن کا نتیجہ کیا نکلے گا سینٹ الیکشن کا، ہم سب میں سے کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح وہ ایسا ہے کہ دونوں پارٹیز، دونوں طرف کے لوگ جو ہے نا وہ خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائی والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حکومت سمجھ رہی ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہے اور اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے بہت زبردست کیا ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اب سچویشن کافی پیچیدہ ہے، لیکن کوئی بھی عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے۔ ویسے عوام کچھ بھی نہیں سوچتی، عوام جو ہے وہ ایک ہجوم ہے، وہ ایک بہت بے ہنگم قسم کا ہجوم ہے، جو کہ اگر ایسا سوچنے والا ہوتا، دماغ رکھنے والا ہوتا تو شاید یہ سچویشن ہی نہ ہوتی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو اس کو پہلی جو کچھ آپ اگر اس کا تبصرہ اگر آپ کریں تو اس میں سیکریسی ہوگی بقول سپریم کورٹ کے۔ پھر آگے انہوں نے 2 آرٹیکل کا حوالہ دے دیا، 218(3) اور جو ہے ایک دوسرا آرٹیکل ہے وہ ہے 220۔ اب ان دونوں آرٹیکل کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بات میری سمجھ میں آ بھی گئی اور نہیں بھی آئی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیکریسی ہوگی اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے معاملات کو، یعنی الیکشن ہوں گے سیکریسی کے تحت، خفیہ بیلٹنگ کے تحت، لیکن اگر آپ کو کوئی اعتراض ہوگا تو پھر آپ جو ہے جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا اس کے حساب سے پھر آپ چلیں گے۔ اگر آپ کو کسی فیصلے پہ اعتراض ہوگا کسی ممبر کے منتخب ہونے پہ تو پھر آپ عدالت میں جائیں گے، یعنی تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ تو یہ ایک اس قسم کا فیصلہ آیا ہے کہ جس میں جو ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں حکومت کامیاب ہو گئی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کامیاب ہو گئی، کچھ مجھ جیسے لوگ بھی ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ عوام کا کیا بنا۔ جو لوگ، اور ہماری حکومت کا یہ حال ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے ایمانداری پہ کوئی شبہ نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں نمائندگان سے کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ کو منتخب کیا گیا ہے اور آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیں۔ یعنی میں تو یہ سمجھ پا رہی ہوں کہ ایمانداری اور راست گوئی اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دینا آج بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا کبھی ہوا کرتا تھا۔ لوٹے میں نہیں کہوں گی ان لوگوں کو، یہ لوگ کتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں، بلکہ کتے بھی شاید، میں کہہ نہیں پاتی کہ کتے بھی وفادار ہوتے ہیں جس کا کھاتے ہیں۔ تو یہ تمام جانور، یہ تمام برتن جو ہیں یہ ہمارے رہنماؤں کے حساب سے وہ بالکل فیل ہو گئے ہیں، اگر آپ ان کو تشبیہ دینا چاہیں ان سے۔ اصل میں یہ لوگ شیطان ہیں جو بکتے ہیں اور جو خریدتے ہیں۔ میں بار بار یہی کہوں گی کہ یہ شیطان ہے۔ کرپشن کو ہم خود لے کر آتے ہیں، ہمارے عوام جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کرپٹ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ایوانوں میں بیٹھ کر کرپشن ہی کرنی ہے۔ آپ کتنی ہی ان سے درخواست کر لیں کہ ضمیر کے مطابق فیصلہ دیں، ان کا ضمیر مر چکا ہے، وہ تعفن زدہ لوگ ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں سنبھل سکتے، کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ نہ معلوم یہ سسٹم کیسے جائے گا، کیا ہوگا، لیکن ایک ایسے آپریشن کی ضرور ہے اس ملک میں جو اتنا خونی ہو کہ وہ ان لوگوں کو لٹکا دے
اور ان لوگوں کو ختم کر دے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے فصلوں پہ اسپرے کیا جاتا ہے تو اس میں پھر سبھی مارے جاتے ہیں. تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید کچھ ایسا ہی ہوگا، اور وہ کب ہوگا نہیں پتہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ملک کے سسٹم سے اب باقاعدہ بدبو آنا شروع ہو گئی ہے. آپ ہماری مذہبی جماعتوں کو دیکھ لیں. جماعت اسلامی جس کے بارے میں عام طور پر رائے رکھی جاتی ہے کہ وہ ان جماعتوں میں جو مذہبی جماعتیں ان میں تھوڑی سی بہتر ہے، تھوڑی ڈسپلن ہے. بات ڈسپلن کی نہیں ہوتی. ڈسپلن سے بھی پہلے اصول آتے ہیں. اصول پہلے اپنے اوپر لاگو کیے جاتے ہیں. ڈسپلن تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک ہجوم کو قابو میں رکھتے ہیں، آپ اس کو اس ڈائریکشن میں لے کر جاتے ہیں جس میں کہ جو بھی لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو لے کر جاتا ہے. لیکن خود جو لیڈ کرنے والا ہے وہ کہاں ہے؟ سراج الحق صاحب کا جو کارنامہ ہے، وہ جن جماعتوں کو کرپٹ کہا کرتے تھے اب وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا جو وکلا گردی ہے، ہماری جو عدالتی نظام ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. ان کے فیصلے ان کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں، ان کا کردار واضح کرنے کے لیے کافی ہیں. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ ہم لوگ اگر ایک واضح فیصلہ نہیں دے سکتے اور یہ جو گو مگو کی کیفیت میں ہم ڈال دیتے ہیں، آرٹیکلز میں الجھا دیتے ہیں. آرٹیکلز کو عام آدمی نہیں سمجھتا. عام آدمی صرف ایک سطر کو سمجھتا ہے کہ یا تو یہ ایسے ہوگا یا پھر ایسے نہیں ہوگا. تو دیکھا جائے تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن میں جو ہے عام آدمی جو ہے وہ بری طرح سے مارا گیا ہے، ہمیشہ کی طرح. اب ہوگا یہ کہ الیکشن ہو جائیں گے، اختلافات ہوں گے تو جی کسی ممبر کے بارے میں تو آپ عدالت میں جائیں اور وہی معاملہ کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. یہ میری اپنی رائے ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میں اس موقع پہ آپ کو جان ایلیا کی ایک غزل سنانا چاہتی ہوں. جان ایلیا بہت زبردست شاعر تھے، مجھے ان کی شاعری بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں، میں تو خدا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، میں تو خدا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، ہر لمحہ لا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، مجھ کو بقائے عیش توہم نہیں قبول، میں تو فنا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، میں ہوں بھی یا نہیں ہوں عجب ہے میرا عذاب، میں ہوں بھی یا نہیں ہوں عجب ہے میرا عذاب، ہر لمحہ یا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، میں ہوں غبار جاد و بود و نمود کا، میں ہوں غبار جاد و بود و نبود کا، یعنی ہوا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، تم تو آج مجھ سے کرو کچھ سخن کہ میں نفی انا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، موسم میرا کوئی بھی نہیں اس زمین میں، آب و ہوا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو. میں عوام کی طرف سے یہی کہوں گی کہ میں ہوں بھی یا نہیں ہوں عجب ہے میرا عذاب، میں ہوں بھی یا نہیں ہوں عجب ہے میرا عذاب، ہر لمحہ یا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو. تو ہم بھی یا میں الجھ گئے ہیں. عوام بیچاری یہی سوچتی رہتی ہے کہ یا تو یہ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا، اور اس فیصلے میں بھی یا میں الجھ گئی ہوں کہ یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا. عدالتیں فیصلے سنایا کرتی ہیں تو واضح سنایا کرتی ہیں اور ایسے سنایا کرتی ہیں کہ جو انصاف کے مطابق ہو. انصاف کہاں ہوگا؟ انصاف وہاں ہوگا جہاں آپ اپنے دل اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کریں گے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اور اللہ ہی آ کے ہمارے نظاموں کو ٹھیک کرے. ہمارے جو بھی یہ ستون ہیں، ہماری صحافت ہے، ہماری عدلیہ ہے، ہماری مقننہ ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، یہ جتنا بھی سسٹم ہے اب اللہ ہی آ کے اس کو ٹھیک کرے تو ہو سکتا ہے. یہ تھا میرا چینل اردو اخبار کا آج کا، میری جو بھی میرے ذہن میں تھا میں نے آپ سے شیئر کیا. اور اس چینل کا اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.